بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ آل آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ویل نون ایسے اور آج کل کا کرنٹ افیئر بھی ہے۔ جی بالکل، یہ ہے کرونا وائرس کے اوپر، اور اس کو کافی ریسرچ کر کے اسٹڈی کر کے تو پھر اس کو رائٹ کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ نہ صرف یہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کرے گا بلکہ یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، آپ اگر بی اے کے یا ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کو فائنل پیپرز میں بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرے گا۔ اس کے اندر بیسیکلی میں نے دو چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک نالج ہونا چاہیے، جنرل نالج ہونا چاہیے چیزوں کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ایسے سے متعلق وہ تمام معلومات ہوں کہ جس میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں تو آپ کا ویژن بالکل کلیئر ہو۔ ایسے شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں۔ کرونا وائرس، سب سے پہلے ہم اس کی آؤٹ لائنز ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی فرسٹ آؤٹ لائن ہے کووڈ-19 از اے ڈیزیز۔ کووڈ-19 ایک ایسی بیماری ہے کازڈ بائی اے نیو پریشر آف کرونا وائرس، جو کہ کرونا وائرس کے ایک نئے پریشر کی وجہ سے عمل میں آئی، ایک نئے دباؤ کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کرونا وائرس پہلے بھی اٹیک کر چکا ہے دنیا میں، اور یہ دنیا میں پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، البتہ اب اس کا یہ نیا دباؤ ہے۔ دس ڈیزیز واز اسٹارٹیڈ، یہ بیماری شروع ہوئی تھی فرام ووہان چائنا، ووہان چائنا سے، اینڈ واز ریپڈلی اسپریڈ، اور تیز رفتاری سے پھیلی آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں۔ یہ بیماری ووہان چائنا سے شروع ہوئی اور پھر بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اے لارج نمبر آف پاپولیشنز، آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، از آئیدر بینگ انفیکٹڈ اور ڈائیڈ، یا وہ اس میں متاثر ہو رہا ہے یا پھر وہ مر چکا ہے۔ دا ریشو آف اسپریڈ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے، اس کے پھیلاؤ کی ریشو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں، بائی جنوری 2020، جنوری 2020 سے اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز اے پینڈیمک، اس کو ایک پینڈیمک کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا، ڈیو ٹو اٹس لارج اسکیل اسپریڈ، اس کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کی وجہ سے۔ دا وائرس از ٹرانسمیٹڈ، وائرس منتقل ہوتا ہے تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے، ود ریسپائریٹری ڈراپلیٹس، آپ کے تنفس میں پائے جانے والے بخارات کے ساتھ۔ یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے نظام تنفس یعنی کہ سانس کا نظام، اس میں پائے جانے والے جو ڈراپلیٹس جس کو آپ بخارات کہتے ہیں، ان سے یہ منتقل ہوتا ہے۔ آف این انفیکٹڈ پرسن، ایک ایسا بندہ جس میں پہلے سے یہ انفیکشن ہے، اس کے بخارات سے۔ اور یہ کیا ہے؟ جنریٹڈ تھرو کف اینڈ سنیزنگ، کفنگ اینڈ سنیزنگ۔ کفنگ کہتے ہیں کھانسی کرنا، سنیزنگ کہتے ہیں چھینکے مارنا، جو کہ اس کی کفنگ اور سنیزنگ کی وجہ سے اس کے بخارات سے نکل کے تو یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اینڈ ٹچنگ سرفیسز، اور پھر ان سطح کو چھونے کی وجہ سے کانٹیمینیٹڈ ود دا وائرس، جو کہ اس وائرس سے متاثر ہیں۔ دا ڈیزیز ہیز افیکٹڈ بیڈلی، اس بیماری نے افیکٹ کیا ہے بری طرح، ناٹ اونلی دا ہیلتھ سسٹم، نہ صرف صحت کے نظام کو، بٹ آلسو دا اکانومی آف دا ورلڈ، بلکہ دنیا کی معیشت کو بھی۔ اس بیماری نے نہ صرف صحت کے نظام کو بلکہ دنیا کی معیشت کو بھی بری طرح افیکٹ کیا ہے۔ نو فیلڈ آف لائف از سیف فرام اٹس ہارمفل افیکٹس، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ نو فیلڈ آف لائف از سیف، زندگی کا کوئی بھی شعبہ محفوظ نہیں ہے فرام اٹس ہارمفل افیکٹس،
اس کے نقصان دہ اثرات سے۔ کورونا وائرس ہیز کریٹڈ اے گلوبل ہیلتھ کرائسس۔ کورونا وائرس نے ایک عالمی صحت کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ ہیلتھ کرائسس، صحت کا بحران، گلوبل عالمی، دنیا بھر کا۔ کورونا وائرس نے عالمی صحت کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ اٹ ہیز گیون اے ڈیپ امپیکٹ آن دا ورلڈ۔ اس نے دنیا کو ایک گہرا اثر دیا ہے، اینڈ ڈیلی روٹین آف لائف، اور زندگی کی روزمرہ کی روٹین کے اوپر بھی۔ آگے ہم تھوڑا سا اس کے سولوشنز کے اوپر آؤٹ لائنز کو واضح کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میس میڈیا کین پلے، میڈیا، عوامی میڈیا جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اے کمپریہنسو رول، ایک جامع کردار، ٹو ٹیچ دا پیپل، لوگوں کو سکھا کر، اباؤٹ دا پریونشن اینڈ سیفٹی پریکاشنز آف دا وائرس۔ پریونشن کہتے ہیں روک تھام، اور سیفٹی پریکاشنز کہتے ہیں حفاظتی تدابیر۔ عوامی میڈیا ایک جامع کردار ادا کر سکتا ہے وائرس کے متعلق روک تھام اور اس کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں لوگوں کو ٹیچ کر کے۔ دا ٹیمپریری سولوشن آف دا پینیڈیمک، اس پینیڈیمک کا عارضی حل، از اونلی دا سوشل ڈسٹینس، وہ واحد ایک ہی ہے اور وہ ہے سماجی فاصلہ۔ بائی لانچنگ این افیکٹو لاک ڈاؤن، ایک مؤثر لاک ڈاؤن کو لانچ کر کے، یعنی کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کو عمل میں لا کر۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا اس کا آؤٹ لائن جو ہے اس ایسے کی ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ ایسے کے اوپر چلتے ہیں۔ اب ہم اس ایسے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ آپ اپنی کاپیز پہ رائٹ کر لیں، اس کے اسکرین شاٹس لے لیں، بعد میں آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، وہاں سے آپ اس کو اسٹڈی کر لیں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی اردو آسان ٹرانسلیشن بھی ہے، تو یہ آپ کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سپورٹیو میٹیریل بن جائے گا۔ آپ نے کہیں بھی اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے یا آپ نے جنرل نالج میں اضافہ کرنا ہے، دونوں صورتوں میں۔ جی تو ایسے شروع کرتے ہیں۔ کووڈ-19 از اے ڈیزیز۔ کووڈ-19 ایک ایسی بیماری ہے، کازڈ بائی جو کہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بائی اے نیو اسٹرین آف کورونا وائرس، کورونا وائرس کے ایک نئے اسٹرین کے ذریعے، یعنی ایک نئے دباؤ کے ذریعے۔ سی او اسٹینڈس فار کورونا۔ سی او، کووڈ کو اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ سی او کا مطلب ہے کورونا، وی آئی فار وائرس، وی آئی کا مطلب وائرس، اینڈ ڈی فار ڈیزیز، اور ڈی کا مطلب بیماری۔ سی او اسٹینڈس فار کورونا، وی آئی فار وائرس، اینڈ ڈی فار ڈیزیز۔ فارمرلی، پہلے پہل، دس ڈیزیز واز ریفرڈ ٹو دا ایئر ایز 2019۔ جب یہ ڈیزیز جو تھی وہ شروع ہوئی تھی تو یہ ایئر کون سا ریفر ہے؟ 2019، تو اس لیے کووڈ کے ساتھ آپ 19 مینشن کرتے ہیں۔ اٹ از رفلی ایسٹیمیٹڈ، ایک رف سا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، دیٹ دا کووڈ-19 پینیڈیمک اسٹارٹیڈ، کہ کووڈ-19 جو وبائی مرض ہے، پینیڈیمک کہتے ہیں وبائی مرض، یہ شروع ہوا تھا سم ٹائم اراؤنڈ، تقریباً اس کے ارد گرد 6 اکتوبر 2019 سے لے کے 11 دسمبر 2019 کے درمیان۔ یہ بیماری جو ہے یہ دنیا میں 6 اکتوبر 2019 سے لے کے 11 دسمبر 2019 کے درمیان دنیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور یہ شروع ہوئی۔ دا اسٹارٹ آف دا وائرس، اس وائرس کا آغاز واز فرام ووہان، چائنا کے شہر ووہان سے تھا، اینڈ آفٹر ورڈز، اور بعد ازاں، اٹ اسپریڈ ان آل اوور دا ورلڈ، یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کیسز ہیو بین رپورٹڈ، کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں، ان مور دین 210 کنٹریز، 210 ملکوں سے بھی زیادہ میں، اینڈ ٹیریٹریز، اور علاقوں سے، سنس دے ور فرسٹ آئیڈینٹیفائڈ ان چائنا، جب سے یہ آئیڈینٹیفائی ہوا چائنا میں، تب سے لے کے اب تک 210 ممالک اور علاقوں میں کیسز کورونا وائرس کے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ناؤ مور دین 7 ملین پیپل، اب تقریباً 70 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ آر بینگ افیکٹڈ، متاثر ہو رہے ہیں، وائل مور دین ہاف ملین پیپل آر ڈائڈ، جبکہ 5 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ
مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. دا ریشو آف انفیکٹرز متاثرین کی ریشو یعنی کہ متاثرین کا تناسب، اینڈ کیجولیٹیز اور ان کی اموات کا، ہلاکتوں کا، از انکریزنگ بڑھ رہا ہے ود ایوری سنگل ڈے پاسڈ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ. ایوری کنٹری از ان اے لاک ڈاؤن ہر ملک ایک لاک ڈاؤن میں ہے، لاک ڈاؤن کے موڈ میں ہے. وائل اے پینک جبکہ ایک درد سری اباؤٹ دا کیور آف دا ڈیزیز ہیز آلسو اسپریڈ اس بیماری کے علاج کے بارے میں بھی پھیل چکی ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن کے موڈ میں ہے جبکہ اس کے علاج کے بارے میں درد سری، اس بیماری کے علاج کے بارے میں درد سری جو ہے وہ بھی پھیل چکی ہے. ایوری ریجن ہیز ڈفرینٹ کنسرنز اباؤٹ ہر ریجن کے، ہر خطے کے مختلف کنسرنز ہیں، ان کے مختلف تحفظات ہیں اباؤٹ دا فال آف اٹس اکانومی اپنی معیشت کے گرنے کے بارے میں. بٹ آن دا ادر ہینڈ لیکن دوسری جانب ایوری کنٹری ہیز اے سنگل ایم ہر ملک کا ایک واحد مقصد ہے، اینڈ دیٹ از اور وہ یہ کہ ہاؤ ٹو سیو دا لائف آف اٹس سٹیزنز اپنے شہریوں کی زندگیوں کو کیسے بچایا جائے، بائی کوپ ود دا اسپریڈ آف وائرس اس وائرس کے پھیلاؤ سے نپٹتے ہوئے. ریسرچ سینٹرز، لیبارٹریز، میڈیکل سائنٹسٹس، اب دیکھیں ریسرچ سینٹرز ہو گئے یا پھر لیبارٹریاں ہیں یا پھر جو میڈیکل کے سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، اینڈ پروفیشنلز جو لوگ ہیں، آر بزی ٹو فائنڈ اٹس پراپر میڈیسن وہ مصروف ہیں اس کی مناسب دوائی کو فائنڈ کرنے میں، اینڈ ویکسین اور اس کی ویکسین کو فائنڈ کرنے میں. بائی جنوری سے دا ڈیزیز از کالڈ اے پینیڈیمک اس ڈیزیز کو ایک پینیڈیمک جو ہے وہ کال کر دیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور وجہ یہ ہے پینیڈیمک کہتے ہیں ایک ایسا وبائی مرض جو پوری دنیا میں لارج اسکیل پہ پھیل جائے، جبکہ اگر یہ چھوٹی اسکیل پہ پھیلے تو اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، EPIDEMIC. اب چونکہ یہ لارج اسکیل پہ پھیلا ہے تو آپ نے اس کو پینیڈیمک کہنا ہے. جنوری سے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اس کے لارج اسکیل اسپریڈ کی وجہ سے کہ یہ ایک پینیڈیمک ہے. دا پینیڈیمک از ڈیفائننگ پینیڈیمک کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اے گریٹ گلوبل ہیلتھ کرائسس ایک بہت بڑا دنیا کا صحت کے اوپر جو بحران ہے اس کے بارے میں، آف آور ٹائم ہمارے وقت کا، یعنی یہ جو پینیڈیمک ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وقت میں یہ دنیا پہ آنے والا صحت کا سب سے بڑا بحران ہے. ایفٹر دا گریٹسٹ چیلنج اس عظیم ترین چیلنج کے بعد وی ہیو فیسڈ جس کا ہم نے سامنا کیا تھا سنس دا سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد. دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے بھی ہم نے چیلنجز سامنا کیے ان میں سب سے بڑا چیلنج اس وائرس کا چیلنج ہے. ایز دا وائرس ہیڈ ایمرجڈ ان ایشیا لیٹ لاسٹ ایئر جیسا کہ یہ وائرس ایشیا میں آیا پچھلے سال کے آخر میں، ٹوڈے اٹ ہیز اسپریڈ ٹو ایوری کانٹیننٹ آج یہ ہر بریاعظم میں پھیل چکا ہے ایکسیپٹ انٹارکٹیکا سوائے بریاعظم انٹارکٹیکا کے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو انٹارکٹیکا کی آبادی بہت کم ہے اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں جو ویدر ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کی سو مینی ریزنز ہو سکتی ہیں. کیسز آر رائزنگ ڈیلی روزانہ کیسز بڑھ رہے ہیں ان افریقہ امریکہ اینڈ یورپ افریقہ امریکہ اور یورپ میں. کنٹریز آل اوور دا ورلڈ آر ریسنگ دنیا بھر کے ممالک دوڑ میں شامل ہیں ٹو سلو دا اسپریڈ آف دا وائرس اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے بائی ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹنگ پیشنٹس مریضوں کو ٹیسٹ کر کے اور ان کا علاج کر کے. اس کے ساتھ ساتھ کیرنگ آؤٹ کانٹیکٹ ٹریسنگ ان کا جس سے کانٹیکٹ ہے اس کو ٹریس کر کے، لمیٹنگ ٹریول سفر کو کم سے کم کر کے، کوارنٹائننگ سٹیزنز اپنے شہریوں کو کوارنٹائن یعنی کہ الگ تھلگ رکھنا، ان کو الگ تھلگ رکھ کے. یہ ساری تدابیر دنیا میں ممالک کر رہے ہیں تاکہ اس کو اسپریڈ کو کم سے کم کیا جا سکے. اینڈ کینسلنگ لارج گیدرنگز اور بڑے ہجوم جو ہیں جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں ان کو کینسل کر کے. اور وہ بڑے بڑے اجتماعات کون کون سے ہوتے ہیں؟ سچ ایز سپورٹنگ ایونٹس
جیسے کہ کھیل کے واقعات ہیں، کانسرٹس ہیں اینڈ سکولز، اور بچوں کے سکول وغیرہ ہیں۔ دا پینڈیمک از موونگ لائک اے ویو، یہ جو وبائی مرض ہے یہ ایک لہر کی طرح چل رہا ہے، ون دیٹ مے یٹ کریش آن دوز لیسٹ ایبل ٹو کوپ، جو کہ کریش کرتا جا رہا ہے اپنی ان تمام تدابیر کو جو ابھی تک کم پیمانے پہ پائی جاتی ہیں۔ دا سمٹمز آف کرونا وائرس ڈیزیز، کرونا وائرس کی بیماری کی علامات may appear 2 to 14 days، وہ اپیئر ہو سکتی ہیں 2 سے 14 دنوں میں آفٹر ایکسپوئر، اس کے ایکسپوز ہونے کے بعد، اس کے ایکسپوئر کے بعد۔ دا ٹائم آفٹر ایکسپوئر کے بعد کا وقت، اینڈ بیفور ہیونگ سمٹمز، اور سمٹم کے نمودار ہونے سے پہلے کا وقت، از کالڈ دا انکیوبیشن پیریڈ۔ یہ آپ کے جنرل نالج میں ایک اضافہ ہے اسٹوڈنٹس، کہ جب یہ بیماری لگ جاتی ہے اور چند دن گزر جاتے ہیں لیکن اس کی سمٹمز ابھی اپیئر نہیں ہوتی، یعنی اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، تو بیماری کے لگنے سے لے کے علامات ظاہر ہونے کے درمیان تک کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کو آپ انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ دا وائرس ٹرانسمٹس تھرو اے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے تھرو اے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ، ود دا ریسپائریٹری ڈراپلیٹس، سانس لینے کے عمل کی جو ڈراپلیٹس ہیں، جو بوندیں ہیں، بخارات ہیں، ان کے ذریعے، آف این انفیکٹڈ پرسن، کس بندے کے، جو متاثرہ شخص ہے اس کے ذریعے۔ کامن سائنز اینڈ سمٹمز، عام جو اس کی علامات ہیں، سائنس بھی علامات کو کہتے ہیں اور سمٹمز بھی علامات کو کہتے ہیں۔ کین انکلوڈ ایز، ان میں شامل کون کون سی چیزیں ہیں؟ فیور، بخار ہو سکتا ہے، کف، کھانسی ہو سکتی ہے، اینڈ ٹائرڈنیس، اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ وائل، جبکہ ادر سمٹمز کین انکلوڈ، اس میں دیگر بھی سمٹمز شامل ہیں، ایز شارٹنیس آف بریتھ، جیسے کہ سانس کا چھوٹا ہونا، سانس کا کم ہونا، مسل ایچز، پٹھوں میں درد، چلز، سردی کا لگنا، سور تھروٹ، گلے کا خراب ہونا، لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل، ذائقے کی یا سونگھنے کی حس کا کم ہونا یا نقصان ہونا، ہیڈ ایک، سر درد، اینڈ چیسٹ پین، اور چھاتی میں درد، یہ تمام علامات اس کی دیگر علامات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دا گیون ابو لسٹ از ناٹ آل انکلوسیو، اور یہ جو لسٹ آپ کو دی گئی ہے یہ تمام تر لسٹ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ادر لیس کامن سمٹمز ہیو بین رپورٹڈ، اس کے علاوہ کچھ کم عام طور پہ پائی جانے والی علامات بھی اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس میں کبھی کبھار آپ کو سچ ایز، جیسا کہ نوزیا کہتے ہیں متلی یا الٹی کا آنا، وامٹنگ، نوزیا ہوتا ہے متلی کا ہونا اور وامٹنگ کہتے ہیں الٹی کا آنا، اینڈ ڈائریا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسہال ہونا۔ چلڈرن ہیو سملر سمٹمز ٹو ایڈلٹس، بچوں کے بھی بڑوں کے ساتھ والے علامات ہی پائی جاتی ہیں ان میں بھی، اینڈ جنرلی ہیو مائلڈ النس، عام طور پہ ان میں تھوڑا کم بیماری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دا سیویرٹی آف کووڈ-19 سمٹمز کین رینج فرام ویری مائلڈ ٹو سیویئر، کووڈ-19 کی جو شدت ہے اس کی علامات کی، وہ ہمیشہ مائلڈ سے سیویئر کی طرف جاتا ہے، یعنی کم علامات سے زیادہ کی طرف جاتا ہے۔ سم پیپل میں ہیو، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان میں ہو سکتا ہے اونلی اے فیو سمٹمز، صرف چند ایک علامات، اینڈ ادر پیپل، اور جو دیگر لوگ ہیں، may have no symptoms at all، ہو سکتا ہے ان میں اس کی کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ یعنی جتنی ابھی علامات ہم نے بیان کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ علامات ہوں جبکہ ادر لوگوں میں یہ علامات بالکل بھی نہ پائی جائیں۔ پیپل ہو آر اولڈر، وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، اور ہو ہیو ایگزسٹنگ کرونک، یا پھر جن میں موجود ہوتا ہے کرونک میڈیکل کنڈیشنز، جن کے اندر دائمی صحت کی علامات پائی جاتی ہیں، ان کی صحت پہلے سے کسی بھی وجہ سے لگاتار متاثر رہ رہی ہوتی ہے، سچ ایز، اور وہ کون کون سی علامات ہیں؟ جیسا کہ ہارٹ ڈیزیز ہے، جو دل کی بیماری ہے، امراض قلب کے جو مریض ہیں وہ پتہ ہے لمبا عرصہ چلتے ہیں، ان میں یہ دائمی چیز پائی جاتی ہے، لنگ ڈیزیز، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ڈائبٹیز، ذیابیطس، سیویئر اوبیسٹی یعنی کہ شدید موٹاپا ہونا، کرونک کڈنی اور لیور ڈیزیز، یا پھر دائمی گردوں یا جگر کی بیماریاں،
یہ تمام بیماریاں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو ایج میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور who have compromised immune systems, یا پھر جن کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمپرومائزنگ سا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، may be at high risk ہو، تو دیکھیں ان کو تو پھر یقیناً اس کا رسک جو ہے، اس کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آف سیریس illness، اس کی شدید بیماری کا۔ یہاں پہ یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں، جن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ، یعنی کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ان میں ان کے جسم میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قدرتی مزاحمتی نظام کے تحت کسی بھی بیماری سے لڑ سکیں۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو عمر میں زیادہ ہوں یا جن کے اندر دائمی امراض یہ جو ابھی میں نے بیان کیے پائے جائیں، ان کے لیے اس بیماری سے لڑنا ایک خاصا مشکل امر ہے۔ دس از سملر ٹو وٹ از سین ود ادر ریسپائریٹری illnesses۔ اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے باقی بھی ایسے تمام لوگوں میں جن میں سانس کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، سچ ایز، اور وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ انفلوئنزا، جیسا کہ ان میں انفلوئنزا کا یہ بڑا شدید اٹیک ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھیپھڑے جام ہو جاتے ہیں۔ سم پیپل میں ایکسپیرینس، کچھ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ایکسپیرینس کریں ورسنٹ سمٹمز، بہت ہی خراب، ورسنٹ کہتے ہیں بہت زیادہ خراب علامات کا، سچ ایز ورسنٹ شارٹنیس آف بریتھ، جیسا کہ سانس کا شدید کم ہونا، اینڈ نمونیا، اور اس کے ساتھ نمونیا ہو جانا اباؤٹ اے ویک آفٹر سمٹم سٹارٹس، جب اس کی علامات شروع ہوں تو اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ہائی رسک پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو کرونا وائرس کا اٹیک جو ہے وہ ہونا ذرا زیادہ اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کووڈ-19 از مچ مور دین اے ہیلتھ کرائسس۔ اچھا، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ صحت کے بحران سے بھی بڑھ کے کچھ ہے، یعنی آپ اس کو صرف یہ صحت کا بحران نہیں کہہ سکتے، بلکہ اب آگے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ صحت کے بحران سے بھی زیادہ کچھ مور دین دیٹ ہے، مور دین اے ہیلتھ کرائسس ہے، بائی اسٹریسنگ ایوری ون آف دا کنٹریز اٹ ٹچز، جس کو بھی یہ چھوتا ہے تمام ممالک کے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے، اٹ ہیز دا پوٹینشیل، اس میں یہ استعداد ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل اور طاقت ہے، ٹو کریٹ، کہ پیدا کیا جائے، ڈیواسٹیٹنگ سوشل، شدید قسم کے تباہ کن سماجی، اکنامک، معاشی اینڈ پولیٹیکل کرائسس، اور پولیٹیکل کرائسس یعنی کہ سیاسی بحران۔ اس پیراگراف میں ہم نے یہ بتایا کہ کووڈ-19 نہ صرف آپ کے ہیلتھ کا کرائسس ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایک کرائسس جنریٹ کر سکتا ہے، اور وہ کرائسس کون سا ہے؟ وہ کرائسس ہے آپ کا، جی وہ کرائسس کون سا ہے؟ وہ کرائسس آپ کا ہے، اس کا 3-4 چیزیں اس میں ہم نے بتائیں، اور وہ کون کون سی ہیں جی؟ ویری کلیئر، سوشل کرائسس ہے، تباہ کن قسم کا، معاشرتی قسم کا ایک تباہی ہے، اس کے علاوہ معاشرتی ہے، ساتھ میں معاشی ہے، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل کرائسس، یعنی کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ دا کووڈ-19 ہیز کریٹڈ ناٹ اونلی اے ہیلتھ کیئر ایشو، کووڈ-19 نے نہ صرف ہیلتھ کیئر کا مسئلہ پیدا کیا ہے، بٹ آلسو این اکنامک کرائسس، بلکہ اس نے معاشی بحران بھی پیدا کیا ہے، اینڈ دا ریسیشن از ناؤ اے ریالٹی، اور ریسیشن اب ایک حقیقت بن گئی ہے، پوری دنیا میں معاشی گراوٹ آئی ہے، پوری دنیا میں ریسیشن آئی ہے۔ ریسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ معاشی گراوٹ، یعنی کہ معیشت میں کمی واقع ہونا، معیشت میں ایسی تمام کام جس کی وجہ سے معیشت پھلے پھولے، جب وہ رک جاتے ہیں یا بہت ہی ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ریسیشن کہتے ہیں، اور اب یہ جو ریسیشن ہے یہ شاید اس سینچری کی ابھی تک سب سے بڑی ریسیشن ہے۔ سنس پیپل آر بینگ آسڈ ٹو پریکٹس فزیکل ڈسٹینس، جب سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جسمانی فاصلہ رکھیں، اینڈ مینیمائز آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز، اور بیرونی سرگرمیاں، گھر سے باہر کی سرگرمیاں کم سے کم کر دیں، مینی پیپل ہو وڈ ادروائز بی یوزنگ ہیلتھ کیئر، ایسے تمام لوگ جو کہ ہیلتھ کیئر کے لیے بھی جو باہر جاتے تھے، آر ناؤ چوزنگ ٹو اسٹے ہوم، وہ بھی گھر پہ رہنا چوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، آپ کو فلو ہوا، بخار ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے،
لیکن اب چونکہ کچھ باؤنڈریز ہیں تو اب کیا کرتے ہیں, فلو ہے, بخار ہے, آپ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں گھر میں ہی اسٹے کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت یہ خود ہی صحیح ہو جائے گا, تھوڑی بہت کوئی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بھی آپ کا ایک ہیلتھ کرائسس جنریٹ ہو رہا ہے. پیپل آر پوسٹپوننگ کیئر, لوگ جو ہیں وہ اس کیئر کو ملتوی کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ ارجنٹ, جو کہ ارجنٹ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیئر کوئی ارجنٹ نہیں ہے, اس لیے وہ اس کو ملتوی کر رہے ہیں. وائل ہیلتھ کیئر ورکرز آر بزی ڈیلنگ ود کورونا پیشنٹس, جبکہ ہیلتھ کیئر کے جو ورکرز ہیں وہ مصروف ہیں کورونا کے مریضوں کو ڈیل کرنے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. اٹ واز انیشلی بلیوڈ, شروع میں یہ بلیو کیا گیا تھا, دیٹ دا کووڈ-19 ریسیشن وڈ بی شارٹ, کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو معاشی بحران ہے, جو معاشی گراوٹ ہے, یہ مختصر ہوگی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی دا کیس اینی مور, لیکن ایسا ہوتا اب نظر نہیں آتا. ایز لانگ ایز دیر از کمیونٹی اسپریڈ آف دا ڈیزیز, جیسے جیسے یہ بیماری کمیونٹی کے اندر پھیل رہی ہے, اٹ ول ناٹ بی سیف فار پیپل ٹو ری انگیج, لوگوں کو دوبارہ انگیج کرنے میں اپنے آپ کو بہت ایسا کوئی سیف نہیں رہے گا کام. یعنی کہ جیسے جیسے یہ کمیونٹی میں پھیل چکی ہے نا, تو ایک دفعہ لوگ ہر چیز کو چھوڑ چکے ہیں, وہ دوبارہ ری انگیج ہونے میں ان کو وقت لگے گا. دا لانگر دا ریسیشن لاسٹس, یہ معاشی گراوٹ جتنا لمبا عرصہ رہتی ہے, دا گریٹر ول بی دا اکنامک ہارم, تو اتنا لمبا عرصہ ہی معاشی نقصان ہوگا. موسٹ بزنسز کین ہینڈل شارٹ ٹائم شٹ ڈاؤنس, بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ تو شارٹ ٹائم شٹ ڈاؤنس کو ہینڈل کر رہے ہیں, وائل سم بزنسز آر ٹوٹلی لاک ڈاؤن, جبکہ کچھ بزنسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں. ریلیف فنڈز ول ناٹ لاسٹ فار ایور, ریلیف کے لیے دیے جانے والے پیسے فنڈز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. اینڈ اسمال بزنسز ول ہیو ٹو میک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز, اور چھوٹے کاروباروں کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. جابز ول ڈیکلائن, جابز ول ڈیکلائن, نوکریاں زوال کا شکار ہوں گی, وچ مینز, جس کا مطلب ہے فیور پیپل ول گیٹ پیڈ, چند ایک لوگوں کو پیسے ملیں گے. اینڈ دوز ہو آر ورکنگ, اور وہ جو کام کر رہے ہیں, may have to face wage declines, ان کو بھی اجرت میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. The outbreak of COVID-19 has generated a global health crisis. کووڈ-19 کے پھیلاؤ نے ایک عالمی صحت کے کرائسس کو جنم دیا ہے, اس کو جنریٹ کیا ہے. which has created, جس نے کریٹ کیا ہے, which has created, جس نے کریٹ کیا ہے, a deep impact, ایک گہرا اثر, on the way, اس طریقہ کار پر, we perceive our world, کہ جو کہ ہم اپنی دنیا کے لیے احساس میں لیتے ہیں. میں اس کو دوبارہ ذرا یہ اس پیراگراف کو یہاں تک تھوڑا ایکسپلین کر دوں. The outbreak of COVID-19 has generated a global health crisis, which has created a deep impact on the way we perceive our world. دیکھیں, ہم اپنی دنیا کے بارے میں ایک احساس لیتے ہیں ہمیشہ. مطلب دنیا کیا ہے, ایک سماجی طور پہ ہم کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل, تو ہم کہتے ہیں دنیا ایک میل جول, آپ دنیا میں پھرتے ہیں. اس احساس کے اوپر ایک گہرا اثر آیا ہے, ڈیپ امپیکٹ آیا ہے, یہ اس ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے, جو کرونا نے اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا میں ہوا ہے. اینڈ آور ڈیلی ایوری ڈے لائیوز, اور اس کے علاوہ اس کا اثر کس کے اوپر آیا ہے, ہماری روزانہ کی زندگیوں پر. ناٹ اونلی دا ریٹ آف انفیکشن, نہ صرف متاثر ہونے کی شرح, اینڈ پیٹرنز آف ٹرانسمیشن, اور پھر اس کا جو پیٹرن ہے منتقل ہونے کا, تھریٹنز اس, وہ ہمیں خوفزدہ کرتا ہے. بٹ دا سیفٹی میجرز پٹ ان پلیس, بلکہ وہ تمام حفاظتی مقامات پٹ ان پلیس جو کہ ڈالے جاتے ہیں, ٹو کنٹین دا اسپریڈ آف وائرس, اس وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹین کرتے ہوئے. آلسو ریکوائر سوشل ڈسٹینسنگ, جن کے اندر ایک عام طور پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں. بائی ایبسٹیننگ فرام ڈوئنگ واٹ از انہیرنٹلی ہیومن, اس چیز سے دور رہتے ہوئے کہ جو کہ موروثی طور پر انسان ہے. موروثی طور پہ انسان کیا ہے, وہ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے اس وائرس کی وجہ سے کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہیں. وچ از ٹو فائنڈ ریلیف ان دا کمپنی آف ادرس, جبکہ جب آپ انہیرنٹلی ہیومن میں جائیں گے تو آپ ہمیشہ ایک دوسرے کی کمپنی میں کیا محسوس کرتے ہیں, ریلیف محسوس کرتے ہیں.
لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے دور رہیں تو آپ کو ریلیف آئے گا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ جو سیٹ پیٹرن ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں آپ. میس میڈیا ہیو لانگ بین ریکگنائزڈ ایز, میس میڈیا جو ہے وہ بہت اس کو پہچانا جا رہا ہے, ریکگنائز کیا جا رہا ہے ایز پاورفل فورسز, ان طاقتور فورسز کے ذریعے شیپنگ, جو کہ یہ شیپ دیتی ہیں ہاؤ وی ایکسپیرئنس دا ورلڈ اینڈ آور سیلوز, ہم دنیا کو اور اپنے آپ کو کیسے ایکسپیرئنس کرتے ہیں. جو ہمارا عوامی میڈیا ہے اس کا ایک بڑا خاص رول رہا ہے, وہ پہچانا جاتا ہے ان طاقتور شدید طاقتوں کی وجہ سے شیپنگ, جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں اور خود کو کیسے ہم نے رکھنا ہے. دس ریکگنیشن از اکمپنیڈ بائی, یہ پہچان اس کے ساتھ اکمپنی ہے, شامل ہے بائی اے گروئنگ والیوم آف ریسرچ, ریسرچ کے ایک بڑھتے ہوئے والیوم کے ساتھ. دیٹ کلوزلی فالوز, یعنی کہ میڈیا میں ریسرچ بھی شامل ہے. دیٹ کلوزلی فالوز, جو کہ پیروی کرتی ہے دا فٹ اسٹیپس آف ٹیکنالوجیکل ٹرانسمیشن, آپ کی ٹیکنیکل تبدیلیوں کے اندر. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں میس میڈیا میں شامل ہیں, جیسا کہ آگے پھر مثالیں دی گئی ہیں, جیسا کہ ریڈیو ہے, موویز ہیں, ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ ہے, موبائل وغیرہ شامل ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں آپ نے دنیا میں کیسے جینا ہے, یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات کو ایکسپیرینس کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ آپ کو اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہوئے جو ٹیکنالوجی میں آنے والی تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتی ہیں. ود ان دس واسٹ فریم ورک, اس واسٹ فریم ورک کے اندر وی ویلکم ریسرچ, ہم ویلکم کرتے ہیں اس ریسرچ کو ایڈریسنگ میڈیا امپیکٹ, جس کے ذریعے میڈیا ایک اپنا اثر ڈالتا ہے, اینڈ اٹس رول, اور اس کا جو کردار ہے ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک, کووڈ-19 کی اس وبائی مرض کے دوران. اور وہ کون سا ہے؟ ان دا فالوئنگ سب ٹاپکس, ان میں مندرجہ ذیل سب ٹاپکس ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہاں پہ اب ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ اب ہم اس ایسے کے اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ عام طور پہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے, اور یہ پازیٹیو امپیکٹس ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ میڈیا کا رول ہے کورونا وائرس کے اندر. افیکٹو ہیلتھ کمیونیکیشن, مؤثر صحت کی ترسیل, فار دا ایڈاپشن آف سسٹینیبل, تاکہ اختیار کیا جائے مستقل رہنے والے پریونٹیو میئرز, روک تھام کے اقدامات کو, اینڈ ریڈیوسنگ مس انفارمیشن, اور غلط معلومات کو کم سے کم کرنا. نیکسٹ ہمیں کیا بینیفٹ ہے میڈیا کا؟ پبلک ہیلتھ کمیونیکیشن, عوامی صحت کی ترسیل ہوتی ہے, ٹو انکریز سائیکولوجیکل ریسورسز, تاکہ ہم اپنے نفسیاتی وسائل کو بڑھا سکیں. اور کیا فائدہ ہے جی ہمیں میڈیا کا؟ افیکٹو اسٹریٹجیز فار ہیلپنگ انڈیویجولز, بڑے مؤثر سی حکمت عملیاں, اسٹریٹجیز حکمت عملیاں, مؤثر حکمت عملیاں فار ہیلپنگ انڈیویجولز, جو کہ انڈیویجولز کو مدد دیتی ہیں ان ڈیلنگ ود, کہ وہ ڈیل کریں سوشل اینڈ فزیکل ڈسٹینسنگ, سماجی اور جسمانی فاصلے کے ساتھ. یہ بھی میڈیا بتاتا ہے. اور آخری پوائنٹ جو میڈیا ہمیں ٹیچ کر رہا ہے, جس کو ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ریڈکشن آف ڈسگریس, پریجوڈس, ڈسکریمنیشن اینڈ انیکوالٹیز. میڈیا کی وجہ سے ہم ذلت, تعصب, امتیازی سلوک اور عدم مساوات میں کم سے کم واقعات دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں. آل ان آل, اس کو ہم فائنلائز کرتے ہیں. دا فائنل پیسج اباؤٹ دس, دا ٹیمپریری سولوشنز آف پریونشن فرام کورونا وائرس, کورونا وائرس سے روک تھام کے عارضی حل از ٹو کریٹ اے سوشل ڈسٹینس, وہ سماجی فاصلہ پیدا کرنا ہے, وچ کین اونلی بی پاسبل, جو کہ صرف ممکن ہے ود این افیکٹو لاک ڈاؤن, ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے ذریعے. ہاؤ ایور, تاہم ان دا کنٹری لائک پاکستان, پاکستان جیسے ملک میں, اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کیری آن لاک ڈاؤن فار اے لانگ ٹائم, لمبے عرصے تک لاک ڈاؤن رکھنا ممکن نہیں ہے, ایز موسٹ آف پاپولیشن, جیسا کہ زیادہ تر آبادی از آلریڈی فیسنگ اے گریو سچویشن آف پاورٹی, وہ غربت کی ایک شدید صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. دا میننگ آف اے لانگ لاک ڈاؤن از ویری شیور,
لمبے لاک ڈاؤن کا مطلب بڑا واضح ہے اور وہ یہ ہے ٹو سسپینڈ دا چینل آف ارننگ، کہ ارننگ کے یعنی کہ آمدن کے چینل کو معطل کر دیا جائے، وچ کین کریٹ اے ہاریبل اسٹارونگ کنڈیشن، جو کہ خوفناک قسم کی فاقہ کشی کی حالت پیدا کر سکتا ہے فار ایوریج اینڈ پور کمیونٹی، اوسط درجے کی اور غریب کمیونٹی کے درمیان میں۔ گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس اٹ موسٹ ایفرٹ، گورنمنٹ اپنی شدید کوشش کر رہی ہے ٹو کوپ ود دا کرنٹ سچویشن، کہ وہ اس کرنٹ سچویشن کے ساتھ مقابلہ کرے، بٹ ان ریئل میننگز، لیکن حقیقی معنوں میں دا پینڈیمک از اسٹل انکیوریبل، یہ پینڈیمک، یہ جو بیماری ہے یہ ابھی تک لا علاج ہے، اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہاں پہ ہم اس ایسے کو ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، آپ نے دیکھا یہ ایسے ایک لانگ ایسے ہے اور اس کی وجہ ہے میں نے کوشش کیا کہ میں اس ایک ایسے کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس کو ڈسکس کر سکوں، جو کہ بی اے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ماسٹر لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ دے، اور ماسٹر لیول پہ آپ کو یقیناً ایک بڑا ایسے چاہیے۔ مختصر ترین بات یہ ہے کہ یہ وہ ایسے ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ لرن کریں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا جنرل نالج، آپ کی ڈیبیٹنگ پاور اور آپ کا سیلف کانفیڈنس امپروو ہوگا، بلکہ اس کرنٹ افیئر کے اوپر آپ مکمل طور پہ ایک ایکنالجمنٹ کے انڈر آ جاتے ہیں۔ اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ، تو جیسا کہ ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی انفارمیٹو چینل ہے، آپ اس کو فوراً سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید امپورٹنٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو ہوتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس تمام ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔